تو یہ وہ وہابی اسلامی معاشرہ جس کی طرف ذاکر نائک صاحب دعوت دے رہے ہیں کہ ان کے وہابی مولوی قتل کرتے پھریں، مال لوٹتے پھریں، جو مرضی کریں، اور شرک کی جھوٹی قدغن لگا کے، تو وہ جائز ہے۔ واہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا نادعهم۔ تمام مومنین کو جاری مدد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قادر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ہم ذاکر نائک کے خلاف، اس کے بیانات کے خلاف، اس کی مکذوبات کے خلاف، اس کی جہالتوں کے خلاف بیانات دے رہے ہیں۔ اسی تناظر میں ایک سادہ لاء اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے آ کے ذاکر نائک سے کچھ سوال و جواب وغیرہ کیے۔ اس میں ذاکر نائک کا انتہائی متشدد قسم کا رویہ تھا اس خاتون کے ساتھ۔ اللہ جانے کہ کیوں تھا، وہ اکثر اوقات جب بندہ لاجواب ہو جاتا ہے سوالوں کا جواب دینے پہ، تبھی وہ اس طرح کے معاملے پہ آتا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے، اس کے آگے آپ قرآن و حدیث پیش کریں یا اصول و ضوابط پیش کریں جن کے تحت قرآن و حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، اور روایت کی صحت کے بارے میں، اس کے صحیح و سقیم ہونے کے بارے میں آپ معاملات پیش کریں، اس کے باوجود وہ ضد پر اڑ کے ان چیزوں کو نہ مانے، تو پھر وہ اور بات ہے، وہ تو جاہل ہے نا، وہ تو پھر سیدھا سیدھا کفر کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل البیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے ٹکر میں کھڑا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس قرآن و حدیث سے جواب اشارتاً کنایتاً کسی بھی لحاظ سے نہ بن رہا ہو، تو پھر بالآخر آپ کے پاس یہی حرکتیں ہوتی ہیں جو ذاکر نائک نے اس لڑکی کے ساتھ کی ہے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ہم اس ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے وضاحت رکھتے ہیں کہ ذاکر نائک نے کیا اس خاتون کے سامنے بہت بڑی بونگی ماری ہے۔ سر کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے، اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے، اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ ان کا سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جہاں سے وہ آتی ہے، وہ خواتین بہت اسلامک خواتین ہیں، وہ گھر کے باہر ضرورت کے بنا باہر نہیں نکلتی۔ میں بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلتا ہوں، اور مرد کو بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلنا چاہیے، ہاں کہ نہیں؟ آپ نکلتے ضرورت کے بنا باہر؟ کوئی نکلتا ہے؟ یہاں بھی نہیں نکلتے ماشاء اللہ۔ آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاء اللہ بہت اسلامک ہے، اجتماع ہوتا ہے، لیکن وہاں پیڈوفائل، اگر میں صحیح سنا ہوں، بہت کامن ہے۔ ایگزیکٹلی سر۔ اور آپ نے کہا کہ زنا بھی کامن ہے۔ زنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اینڈ اسپیسیفکلی پیڈوفائلز جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں، اور وہ پھر ان بچوں کو، وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے۔ سر یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے۔ بہن جی، آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے، آپ کہتے ہیں میرا معاشرہ اسلامک ہے، پھر بولتے پیڈوفائل ہے۔ سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائلز بہن آپ نے سوال پوچھا، اب ذرا آپ خاموش رہیں گی؟ آپ نے سوال ختم ہو گیا نا؟ میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر۔ آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر۔ تو آپ کا سوال ختم۔ ابھی میرا جواب سنیے۔ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے۔ آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے، دونوں میں ٹکرار ہے۔ کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، بہت اسلامک کو چوری کر رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار، ہاں کہ نہیں؟ سمپل، میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈوفائل ہے۔ پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کون سا اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے؟ کون سا چیپٹر ہے؟ کون سا بولتے ہیں پیڈوفائل کرنا چاہیے؟ کون سے حدیث میں لکھا ہے؟ آپ کا یہ کہنا یا پہلے بار غلط ہے، دوسرے بار، دونوں بات تو صحیح۔ اسی لیے آپ کے سوال میں تکرار ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے معاشرہ سمجھتا ہے بہت اسلامک ہے تو مانوں گا۔ یہ بولنا اسلامک ہے، خواتین باہر نکلتے ہیں ضرورت کے بنا، آدمی لوگ نکلتے باہر ضرورت کے بنا، یہ تو پرابلم ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ پیڈوفیلیا۔ اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو۔ اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن، آپ کو معافی مانگنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے سامعین دیکھ لیا ہوگا کہ ذاکر نائک نے کتنے بڑے لیول کی یہاں پہ بلنڈر کیا ہے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں جناب، اسلامی معاشرہ ہے ہی نہیں، جہاں چوری ہو، جہاں بدکاری ہو، یہ سب اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ یہ ذاکر نائک کے الفاظ کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے سامعین۔ جہاں کوئی غلط بات کی جائے، کوئی قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات کی جائے، چوری ڈکیتی قتل وغیرہ کچھ بھی کیا جاتا ہو، بچوں کا ریپس، استغفر اللہ، یہ کوئی بھی ایسی بات ہو، وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ یہ ذاکر نائک بہت برا پھنس گیا اپنے اس دعوے کے اندر۔ اب ہم آپ کے سامنے عبارت رکھتے ہیں تحفہ وہابیہ اسماعیل غزنوی کی۔ یہ سارے وہابیوں کو اڑا گیا ہے۔ پیج نمبر 59 پہ واضح طور پہ موجود ہے کہ جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر یا عباس مدد یا اس طرح کی جو بھی بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں جو لوگ ایسا کریں وہ مشرک ہیں، شرک اکبر کے مرتکب ہیں، استغفر اللہ۔ اگرچہ ان کا عقیدہ یہی ہو کہ فاعل حقیقی فقط رب العزت ہے، ان صالحین سے دعا کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ ان کی سفارش سے مراد بر آئے گی، گویا یہ ایک واسطہ ہیں، یعنی ان کا یہ فعل بہرحال شرک ہے، اور ایسے لوگوں کا خون بہانا جائز ہے اور ان کے اموال کا لوٹ لینا مباح۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سامعین، تو یہ وہ وہابی اسلامی معاشرہ جس کی طرف ذاکر نائک صاحب دعوت دے رہے ہیں کہ ان کے وہابی مولوی قتل کرتے پھریں، مال لوٹتے پھریں، جو مرضی کریں، اور شرک کی جھوٹی قدغن لگا کے، تو وہ جائز ہے، واہ، وہ مباح ہے۔ اور ایسے ہی
جہاں بدکاری کی بات آتی ہے، یہ ان کی 3 کتابوں کا مجموعہ فقیر کے پاس موجود ہے، عرف الجادی، کنز الحقائق اور ہدیۃ المہدی۔ اس میں نواب وحید الزمان صاحب کی ان کی کنز الحقائق میرے پاس موجود ہے، پیج نمبر 67 پہ کتاب الرضا، وہاں پہ واضح لکھتے ہیں وَيُجُوزُ الرضا الکبیر وَلَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ لِتَزْوِيجِ النَّظَرِ۔ استغفر اللہ۔ ویسے تو 2 سال سے زیادہ بچہ دودھ نہیں پی سکتا کسی عورت کا، لیکن یہاں پہ حضرت واضح طور پہ لکھ رہے ہیں کہ داڑھی والا بندہ بھی دودھ پی سکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، داڑھی والا بندہ۔ اور پھر سامعین گرامی قدر، ہم نے جب ان حضرت کو واضح طور پہ ان کے وہابیوں کے سرخیل یہ ابو البرکات احمد صاحب شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ، ان کا فتاوی برکاتیہ دکھایا تھا کہ آپ لوگوں کے نزدیک ویڈیو بنانا مطلق طور پر حرام ہے، تو پھر کس چیز کی یہ اجازت لے کے آ گئے ہیں یہاں پہ؟ یہ کیسی ویڈیوز بنا رہے ہیں، عوام کو ویڈیوز میں جواب دے رہے ہیں اور سارے یہ معاملات کر رہے ہیں؟ بندہ پوچھے نا، ان سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں الحمدللہ ہم۔ اور سامعین گرامی قدر، رہ گئی سب سے بڑی جو قبیحات اور عجیب و غریب قسم کی باتیں ان کے یہاں خلفاء کے لحاظ سے موجود ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، میں تو ہوں شیعہ، میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت کو برحق نہیں مانتا۔ آپ تو مانتے ہیں نا، تو برحق مانتے ہیں آپ لوگوں نے جو ان کے بارے میں عبارات نقل کی ہیں، ذرا میں وہ دکھا دوں۔ یہ زاد المعاد میرے پاس موجود ہے، ابن قیم الجوزی الحنبلی کی۔ اس میں ابن قیم صاحب نے صفحہ نمبر 322 جلد نمبر 2 میں واضح لکھا، ابو بکر کے عروہ کو یہ کہنے میں کہ لات کی شرمگاہ چوس، استغفر اللہ، شرمگاہ کا نام صراحتاً لینے کے جواب کی دلیل ہے، جبکہ اس میں کوئی مصلحت ہو جس کا حال تقاضا کر رہا ہو۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ بخاری کی ایک روایت کے اوپر یہ ماشاءاللہ تبصرہ کرتے ہیں ابن قیم صاحب نے زاد المعاد میں اس چیز کو بالکل روا کہا ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر سامعین گرامی قدر، شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی کتاب ذرا حضرت عمر کے لحاظ کی کارستانی دکھاتے ہیں ہم، اسلامی معاشرہ۔ یہ ان کے امام ابن حجر صاحب کی الصواعق المحرقہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں سامعین صفحہ نمبر 273 پہ آپ چلے تو واضح انہوں نے لکھا، ابو لؤلؤ نے حضرت عمر کے قریب آ کر اس خنجر سے آپ کے کندھے اور کولہے پر 3 وار کیے۔ چلو جی، 3 یار کولوں تک ہی رہ گئے۔ اور پھر سامعین گرامی قدر، اسی طرح حضرت عثمان کے بارے میں دیکھو تو یہ الکامل فی التاریخ امام ابن اثیر جزری کی جلد نمبر 3 میرے پاس موجود ہے۔ الکامل میں انہوں نے حضرت عثمان کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا، صفحہ نمبر 456 پہ، کہ آپ نے پیٹھ پھیری حضرت عثمان کی وائف نائلہ بنت فرافضہ، یہ جو بھی نام ہے ان کا، پیٹھ پھیری تو ان کے کولہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بڑے کولوں والے اور حضرت عثمان کو تلوار مار کر شہید کر دیا۔ تو تک بات، واہ جی واہ، ادھر بھی کولے ادھر بھی کولے، یہاں بھی رونا کولوں کا ہی ہے۔ اور غیر سامعین گرامی قادر کہ اس طرح کی عبارات اگر میں دکھاؤں، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ ذاکر نائک صاحب کے نزدیک اسلامی معاشرہ ہے، جن کے ائمہ حدیث، ائمہ تاریخ، ائمہ سیر لکھ کر گئے ہیں۔ ویسے اگر کوئی کر دے تو وہ اسلام ہے ہی نہیں، اسلام ہے ہی نہیں، وہ کفر کا فتویٰ پہلے ہی لگا چکے ہیں الحمدللہ۔ پھر سامعین بہت قسم کی وہ تعویلات جو یہ بیچارے ہوتے ہیں تو لکیر کے فقیر ہیں ماشاءاللہ سے، تعویلات لے آئیں گے کہ نہیں جی آپ غلط بتا رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، چلے ذرا ان کی تعویلات کا بھی جواب دیتے۔ ڈائریکٹ ہمیں کوئی بدکاری دکھائی جائے تو اب تاریخ، سیرت یا حکایات کی کتاب نہیں، یہ ہے مستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی۔ آئیں جی، صفحہ نمبر ہے جی اس کا 136، حدیث نمبر 5892، اور یہاں پر ذہبی اس کی تلخیص میں خاموش بھی رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ ابو بقرہ فنظر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، ثم قال لاخیہ، اپنے بھائی سے انہوں نے کہا انظر فنظر، قال ما رأیت، جب ان سے پوچھا کہ تم دیکھو تم نے کیا دیکھا، قال رأیت الزنا، ام جمیل اور مغیرہ بن شعبہ کے درمیان ماشاءاللہ وہاں پہ ڈنگ ڈونگ چل رہا تھا۔ اللہ اکبر، رأیت الزنا، واضح الفاظ موجود ہیں۔ سامعین گرامی قدر، صحابہ کریں اوکے، عین شریعت کوئی مسئلہ نہیں، عام آج کل کے دور کے مسلمان کریں تو کفر، پھر وہ اسلام ہی نہیں ہے۔ تو ذاکر نالائق صاحب کا الحمدللہ فتویٰ ان کے وابی مولویوں پر بھی لگ گیا اور ان کے نام نہاد صحابہ پر بھی لگ گیا، جنہیں یہ صحابی مانتے ہیں۔ ہم تو نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اتنا گیا گزرا نہیں مانتے کہ ہر ایک کو صحابی کہتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ہمارا تو شروع سے یہی نعرہ ہے، سلام ہو صحابہ یا رسول پر، لعنت ہو دشمن بطول پر۔ یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ اب فیصلہ کیا ہے؟
کتابیں آپ کے سامنے ہیں، عبارات آپ کے سامنے ہیں. اس خاتون کو جو اس نے کہا معافی مانگنی چاہیے، معافی آپ کو مانگنی چاہیے. یہ جو وابی ازم لا کے آپ لوگوں نے اندر رکھا ہے، ابھی تو میں شکر کریں میں دوسری کتابیں آپ کی یہ فقہ محمدی نظر الابرار وغیرہ نہیں لے کے آیا، ورنہ اس میں تو ایسے مسائل ہیں میں بولنے سے کتراتا ہوں دنیا کے سامنے. تو بہرحال انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ کیا بات ہے اور کیا نہیں ہے، کس طرح یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. وابی مولوی صاحب معافی آپ کو مانگنی چاہیے، نہ کہ اس بیچاری بے گناہ خاتون کو ایویں اسے پکڑ کے رگڑ رہے ہیں.